السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس وقت آپ حضرات کے سامنے ایک اہم ترین موضوع کے تحت حاضر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اس اللہ تبارک و تعالی اس رب العالمین سے دھوکے میں ڈال کے رکھا ہوا ہے۔ دیکھیں، آج اگر ہم اپنے ماحول پر نظر دوڑائیں، اپنے حالات پر نظر دوڑائیں، تو اس وقت ہمیں جو ایک سنسنی خیز ماحول نظر آ رہا ہے، ایک وحشیانہ ماحول تیار کیا جا رہا ہے کہ اگر ہمارے اس کشمیر کی طرف، اس کے ماضی کی طرف دیکھا جائے تو یہاں کی مثال دی جاتی تھی، یہاں کی اخوت کی، یہاں کے بھائی چارگی کی مثال دی جاتی تھی۔ نہ جانے کیا ہو گیا کہ کس کی نظر لگ گئی آج کشمیر کو، کہ آج کبھی کشمیر میں ایسڈ کا معاملہ نظر آتا ہے کہ آج فلاں لڑکی پر ایسڈ پھینکا گیا، آج کشمیر میں نظر آتا ہے کہ کبھی یہاں کی نوجوان بہو کو دہیج کے نام پر قتل کیا گیا ہے، کبھی یہاں پر نظر آتا ہے کہ آج ابھی جسٹ میں خبر آئی جو چند ہفتے پہلے ایک معصوم سا لخت جگر کپواڑہ سائڈ کا طالب حسین لاپتہ ہو چکا تھا۔ آج جنگلات میں، کپواڑہ کے جنگلات کے اندر اس کی لاش ملتی ہے اور اس کو قتل کیا گیا ہے۔ دیکھو، میں کہتا ہوں خدا کے لیے ہمیں کیا ہو گیا۔ آج ڈرگس کے اندر سب سے زیادہ ہمیں آج کشمیر کا مسلمان ملوث نظر آتا ہے، آج بدکاریوں کے اندر کشمیر کا مسلمان نظر آتا ہے۔ مجھے اپنا ہی ایک ساتھی اپنا بہنوئی فون کرتا ہے، وہ مہاراشٹر کے اندر سے فون کرتا ہے، کہا یہاں پر ہمیں کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ کشمیر کے لوگ ہو، کشمیری تو یہاں بھیک مانگتے ہیں، یہاں کشمیر کے لوگ، آپ کہتے ہیں کشمیر میں بہت اچھا کام یہ ہے، تو یہاں کشمیر کی لڑکیاں بھیک مانگتی ہے۔ کہا میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ انہوں نے دکھایا، کہا انہوں نے کشمیر کی لڑکیاں دکھائی، اور ہم نے جب ان لڑکیوں سے پوچھا، وہ لڑکیاں یہاں ہی کشمیر کی نکلی۔ کہا انسان وہاں پر شرم سے جھک جاتا ہے کہ ہماری کشمیر کی لڑکیاں یہاں آ کر نوجوان لڑکیاں بھیک مانگ رہی ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ کس چیز کی نظر لگی؟ آج ڈرگس میں سب سے زیادہ کشمیری ملوث، آج شراب نشہ خوری کے اندر، بدکاریوں کے اندر آج ہم لوگ مبتلا ہو گئے۔ کیوں؟ ہماری مثال تھی، ہم لوگوں کو مثال دیا کرتے تھے، یہاں کی مثال کی کشمیر کا ماحول ایسا ہے۔ لوگوں، ہم مسلمان ہیں، ہم کیا لوگوں کو دکھائیں گے اپنا منہ؟ اس نوجوان سے، اس ننھے پھول کو کس وجہ سے؟ اگر یہ کل بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور مکۃ المکرمہ میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوا، تو کیا تھے اس وقت کے حالات؟ یہی حالات تھے۔ لوگ شراب خوری کے اندر، لوگ نشہ خوری کے اندر مبتلا تھے، اور لوگ بدکاریوں کے اندر مبتلا تھے۔ بھائی کا گلا کاٹ رہا تھا، ماں بیٹی کا گلا کاٹا جا رہا تھا، اور ان معصوموں کو، ان معصوم لڑکیوں کو زندہ درگور دفن کیا جاتا تھا۔ آج اگر یہی نوجوان، اگر یہی ننھا پھول طالب حسین کل کھڑا ہو گیا، پوچھا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بتاؤ مجھے کس گناہ میں قتل کیا گیا تھا، مجھے کس گناہ کے اندر قتل کیا گیا تھا؟ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کافر آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی، مختصر سے بتاتا ہوں، میں نے اپنی لڑکی کو قتل کیا، اور دردناک طریقے سے قتل کیا۔ جب سے قتل کیا ہے تب سے وہ میرے خواب میں آتی ہے اور کہتی ہے میرے باپ، میرا ہاتھ ہوگا، تیرا گرہبان ہوگا کل میدان محشر میں، میں کل میدان محشر میں کھڑے ہو کر پوچھوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کروں گی، بتاؤ میرے باپ سے پوچھا جائے مجھے کس گناہ میں قتل کیا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، مجھے کس گناہ میں قتل کیا گیا تھا؟ بتاؤ۔ اگر یہی طالب حسین ہمارا پھول، یہ ان کو پتہ ہے، اور جن کے بچے ہیں انہیں پتہ ہے کہ بچے کی درد کیا ہوتی ہے۔ خدا کی قسم، میں تو اس کی تصویر، اس کی فوٹو دیکھ کر ہی تڑپ گیا، میرے کلیجے کے اندر۔ کیوں؟
میں نے کہا یہ اتنے اس معصوم کو مجھے کبھی اپنے بچے کی تصویر نظر آتی، کبھی اس کی تصویر نظر آتی، کیا ہو گیا آج ہمارے اس نسل کو کیا ہو گیا؟ کیوں اس طرح؟ یہ کشمیری کبھی ایک مرغہ ذبح کرتے ٹائم 10 مرتبہ 100 مرتبہ سوچتا تھا، اور آج اس طرح سے بے دریغ سے اس طرح سے قتل کیا جا رہا ہے اپنے ان بیٹوں کو۔ کیوں ہم اپنے فیوچر پر کلہاڑا مار رہے ہیں؟ کیا ہو گیا ہمیں؟ کس نے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دھوکے میں ڈال کے رکھا ہوا ہے؟ کس چیز کے پیچھے یہ ساری، کس سازش کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں؟ کس سازش میں ہم گرفتار ہو گئے؟ خدا را ہمیں اپنے اوپر آج رحم کرنا ہے۔ اگر آج بھی ہم نے رحم نہیں کیا، اپنے اوپر رحم نہیں کیا، خدا کی قسم ہماری نسل ختم ہو جائے گی، ہمارا فیوچر ختم ہمیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ خدا کے لیے اپنے اوپر رحم کرو۔ اگر آج بھی ہم نے اپنے اوپر رحم نہیں کیا تو ہماری داستانوں سے ختم ہو جائیں گے، تاریخ میں ہماری داستان تک نہیں رہے گی کبھی کشمیر کا خطہ یہاں پر مسلمان بسا کرتے تھے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 16 مقامات پر قرآن میں کہا اگر تم نے خود تبدیل ہونے کی کوشش نہیں کی، تم نے اسلام پر عمل پیرا ہونے کی کوشش نہیں کی، میں تمہیں ہٹا کر، اگر برہمن مسلمان بن سکتا ہے تو آزک بٹ ہیگنا مسلمان بنی سکرنا اسلامی خدمت۔ لہذا آج ہمیں جو اسلام ملا تھا، اس اسلام جو ورثہ میں ہمیں ملا ہے، اس اسلام کی اگر ہم نے آبیاری نہیں کی، اس اسلام پر عمل پیرا نہیں رہے، خدا کی قسم ہمیں مٹا دیا جائے گا ہستی سے۔ لہذا خدا کے لیے ان نوجوانوں پر رحم کھاؤ، ان ننے پھولوں پر رحم کھاؤ۔ آج ہمارا فیوچر کیوں تباہ کیا جا رہا ہے؟ لہذا اس کے بارے میں سوچو کہ کیا کبھی اپنی ہی بیٹیوں پر ایسڈ پھینک رہے ہو، اپنی ہی بیٹیوں کو قتل کر رہے ہو؟